بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرمایہ دار فقیر ہو گیا۔ ایک شخص مختلف شہروں میں گھوم پھر کر خرید و فروخت کیا کرتا تھا۔ اس شخص کا تعلق آذربائیجان کے قریبی علاقے شاہسون سے تھا۔ ایک مرتبہ یہ شخص سامان تجارت کی خرید و فروخت کے سلسلے میں نکلا تو اس کا گزر ایک قبیلے کے پاس سے ہوا۔ وہاں ایک تہذیب یافتہ اندھا شخص اس سے ملا۔ اس شخص کے پاس بھیڑ بکریوں کا بہت بڑا ریوڑ ہوا کرتا تھا اور اس کا خاندان اور بال بچے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے۔ اندھے شخص کے بیٹوں نے پھیری لگانے والے شخص سے کہا، ہمارے والد کے ساتھ بیٹھ کر ان کی باتیں سنو تاکہ ان کے دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھیری لگانے والے شخص نے اس اندھے شخص سے پوچھا، تم کس بات پر کڑ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، کیا بتاؤں؟ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ بولا، ایک وقت وہ تھا جب یہ پورا صحرا میری بھیڑ بکریوں، گائے بھینس اور اونٹوں سے بھرا ہوا ہوتا تھا۔ غرض کے میدان ہو یا پہاڑ، کئی فرسخ پر میرے گلے کے جانور ہی جانور دکھائی دیتے تھے اور یہاں ہر طرف میری اولاد اور خاندان کے لوگ بسے ہوئے تھے۔ ایک دن میں نے اپنے پیارے سے پوتے کو، جسے میں بہت چاہتا تھا، ساتھ لیا اور اسے اپنے ساتھ سواری کے جانور پر بٹھا کر چاروں طرف کی سیر کرانے لگا، اور میں نے اپنے پوتے سے کہا، تمہارا دادا اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے، البتہ اگر خدا چاہے تو اسے بھی فقیر بنانے میں 1 سال کا عرصہ لگے گا۔ اس کے بعد میں پہاڑ کے دامن میں پہنچا تو قبیلے کی جانب سے سیاہ بادل اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ پھر اچانک اتنے شدید اولے پڑے جس سے یہ ساری وادی بھرنے لگی۔ برف کے اولے اخروٹ کے برابر تھے اور وہ اتنی شدت سے گر رہے تھے کہ کہیں ٹھہرنے کے لیے جگہ محفوظ نہیں تھی۔ بالآخر میں نے پہاڑ کے اندر ایک غار تلاش کر لیا اور اپنے بال بچوں کو لے کر اس میں پناہ لے لی۔ کچھ دیر بعد جب میں نے غار سے باہر جھانک کر دیکھا تو پتہ چلا کہ میرے سارے مویشی ختم ہو گئے ہیں اور کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ سیلاب میرا سب کچھ بہا کر لے گیا اور میں تھوڑی ہی دیر میں فقیر اور محتاج ہو گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میں نے آہ و فغاں بلند کی اور کہنے لگا، کم از کم میرا گھوڑا ہی مجھے مل جائے تاکہ میں اس پر سوار ہو کر دیکھ سکوں کہ کچھ باقی بچا بھی ہے یا نہیں۔ اپنے پوتے کو ایک پتھر پر بٹھا کر میں اپنا گھوڑا تلاش کرنے لگا۔ اسی اثنا میں مجھے اپنے پیچھے بھیڑیے کی غراہٹ سنائی دی۔ میں نے دیکھا کہ وہ میرے پیارے سے پوتے کو پھاڑ کھانا چاہتا ہے۔ فوراً ہی میں نے اپنی بندوق سے اس کا نشانہ لیا۔ میں بھیڑیے کو مارنا چاہتا تھا لیکن میں نے اپنے ہی پوتے کو مار دیا۔ مجھے یہ پوتا بہت عزیز تھا، اسے خاک و خون میں لوٹتا ہوا میں نہ دیکھ سکا اور غم کی شدت سے مغلوب ہو کر میں نے اپنے سر پر بندوق مارنا شروع کر دی، یہاں تک کہ میری بینائی ختم ہو گئی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں شرم سے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ اندھا شخص کروڑ پتی سرمایہ دار تھا اور اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ مال و دولت مجھے بچا لے گا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ خود اس کی زندگی اور دوسری تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے عطا کردہ ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔